آج کی پریس کانفرنس کا تو کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن کچھ حالات واقعات ایسے بن گئے کہ میں نے سمجھا کہ پریس کانفرنس کرنی ضروری ہے۔ اس لحاظ سے میں دیکھ رہا ہوں جب سے ساما حمزہ ایم این اے بنا ہے اس کے بعد گوجرا حلقہ میں ایک آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک تخریب کاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ میرا 35 سال اقتدار میں گزرا ہے، میں مختلف ٹائم میں ایم این اے، ایم پی ایس، تحصیل ناظم رہا ہوں۔ الحمدللہ کبھی کسی کے ساتھ انتقامی کارروائی نہیں کی۔ اگر میرے اندر اتنی انتقام ہوتی تو ساما حمزہ کی بیگم میری بھابھی گورنمنٹ گرلز کالج گوجرا میں تعینات رہی ہے، ہم گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں، اقتدار میں رہے ہیں۔ اگر انتقام لینا تھا ساما حمزہ سے تو اس کی بیگم کی ٹرانسفر کرا دیتے، لیکن کبھی یہ باتیں نہیں سوچی، کبھی انتقام کے کبھی نہیں سوچا کہ کسی کے ساتھ انتقام لینا۔ جو کل کا واقعہ ہوا ہے میں اس پر افسوس سے نہیں کروں گا، لیکن یہ بات ضرور کہوں گا اچھا نہیں ہوا، اور میں آپ لوگوں پر بھی افسوس کروں گا۔ مجھے جتنے آپ جرنلسٹ بیٹھے ہیں یا گوجرا میں موجود ہیں، آپ نے اس کی مذمت لگائی ایز اے صحافی، ایز اے جرنلسٹ، جبکہ وہ فیس بک کا ہے، کوئی جرنلسٹ نہیں ہے، کوئی صحافی نہیں ہے۔ آپ نے اس کو غلط رنگ دیا، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ وہ کسے چینل کا، کسی ادارے کا نہ وہ جرنلسٹ ہے نہ صحافی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ اچھا ہوا، اچھا نہیں ہوا جو کل واقعہ ہوا، لیکن اس کے پیچھے پردہ وہ پی ٹی آئی کا رکن ہے، وہ پی ٹی آئی کا جالا ہے۔ اس نے جو فیس بک پر بدتمیزی اور بد کلامی کی ہے، میں یہ بات سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کام ایسے شروع ہو گیا حلقے میں، اس کی تباہی ہوگی، کیونکہ جس وقت میرا ورکر کو پتہ چلے گا، بد کلامی ہوگی، بدتمیزی ہوگی، غلط رپورٹنگ ہوگی، غلط فیس بک پر فکرے لکھے جائیں گے، اس کے لا محالہ لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے۔ لیکن افسوس کہ کل اس کو صحافی کے طور پر پیش کیا گیا، صحافی کے طور پر مذمت کی۔ وہ کس چینل کا، میرا آپ سے سوال ہے، آپ صحافیوں سے مجھے سوال ہے، وہ کس چینل کا ہے، کس اخبار کا ہے؟ وہ فیس بک کر رہا ہے، آپ لوگوں نے اسے صحافی بنا دیا، مذمت لگا دی۔ میں کہتا ہوں نہیں اچھی بات، لیکن اس کی فیس بک اٹھا کر دیکھیں کہ صبح سے شام تک کیا کر رہا ہے، کتنی بدتمیزی اور بد کلامی کر رہا ہے۔ جس دن سے ساما حمزہ بنا ہے کہتا ہے کرپشن کیا خالد وڑیچ نے، پیٹ پھاڑ کر نکال لاؤں گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس سے، سب سے بڑا پتہ خور اسدالرحمان چیمہ تھا، آپ کے والد محترم نے اس کے خلاف اپلیکیشنیں دی تھی اور ایف آئی آر ہوئی تھی، سب سے بڑا پتہ خور۔ اس کے بعد سابقہ منسٹر گوجرا جو 2018-2022 سے رہا ہے، سب سے بڑا پتہ خور وہ تھا جس کے گھر میں جا کر آپ نے ووٹ لیے، جس کے گھر میں بیٹھ کر آپ نے پریس کانفرنس کی۔ اگر آپ حمزہ کے لفت تو پھر ایسا کریں، پہلے ان سے پیسے نکال لیں۔ اور یہ افسوس ہے، میں چیلنج کرتا ہوں اور نور مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں آج نور مسجد میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، جو آپ کے پاس پراپرٹی ہے، جس رزق سے آپ نے جوانی لیا اور آپ بڑھاپے میں جا رہے ہیں، میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں یہ بجلی کے چوری کے پیسے ہوتے تھے، بجلی چوری فیکٹریوں میں کرتے تھے، ان کے خلاف خاندان کے خلاف ایف آئی آریں ہوئی ہیں۔
میرے پاس موجود ہے FIR کسی کو چاہیے، اور اس پراپرٹی سے جناب حمزہ صاحب نے حصہ لیا تھا، جو یہ فیکٹری جنگ فیکٹریاں ان سے حصہ لیا تھا۔ اگر یہ بات غلط ہے آج یہ نور بسٹر میں بیٹھ جاتے ہیں، میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ وہی پراپرٹیاں آپ کے والد نے لی، جس بجلی چوری سے وہ پراپرٹیاں بنی۔ کیسی باتیں کرتا ہے پیٹ پھاڑنے، یعنی کہ بات ہی کوئی نہیں اس کے پاس، کبھی کوئی بات کر دیتا ہے، کبھی کوئی بات کر دیتا ہے۔ کرپشن کی بات کرنی، آ جاؤ ساما حمزہ بیٹھتے ہیں، نور مسجد میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ کیسا انسان ہے؟ ابال میرا دن چھوڑ دے یار، کیسا انسان ہے میں بتاتا ہوں۔ اس کے والد محترم کیسے انسان تھے میں بتاتا ہوں۔ میں آپ کو ویڈیو دیتا ہوں، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوئی ہوئی۔ یہ وہ شخص ہے جس نے 40 سال مسلم لیگ میں کھایا، 40 سال مسلم لیگ کو کھایا، مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے MNA اور سینٹ بنتا رہا۔ جب مرنے لگا اور ان کا پر مسلم لیگ کے قائد میاں نواز شریف پر تھوک کر گیا، مسلم لیگ پر تھوک کے گیا۔ یہ وہ شخص ہے، اس کا باپ یہ ہے، اس کا کردار اس کے باپ کا یہ ہے، اور اس کا بھی کردار یہی ہے، اور ایسا ہی رہنا ہے۔ اس کا باپ بھی اسلام آباد سے آتا تھا، پٹا لگاتا تھا، 2-4 ملازموں کے خلاف بات کی، مخالفوں کے بات کی، کبھی کہا چودھری احسان چور ہے، کبھی حاجی ربانی چور ہے، کبھی حاجی محمد اسحاق چور ہے۔ اس کا ایک وتیرہ ہے ان کا۔ لیکن یہ بات بالکل قطعاً غلط بات ہے، میں اس کو کہوں کہ اچھا ہوا ہے کل اللہ پھر، لیکن اس کو رنگ کچھ اور دیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ اس کی فیس بک نکال کر دیکھیں کتنے بدتمیزی اور بد کلامی کے فکرے لکھتا ہے، تو کیا میرا ورکر چپ کر کے بیٹھ جائے گا؟ میں روزے کے ساتھ ہوں، مجھے نہیں علم کہ یہ وقوع ہوا ہے، بعد میں پتہ چلا وقوع ہوا، لیکن میرا نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ 344 میں چک والوں نے درخواست دی ہے، انکروچمنٹ ہے، قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس شخص کا بیان بھی آ گیا، وہاں مجھے استعمال کیا جائے گا انتقامی کارروائی۔ 279 میں میٹر اترے ہیں، اپلیکیشن ہوئی ہے، مخالفوں نے اپلیکیشن دی ہے کہ یہ پرائیویٹ کلونی میں میٹر نہیں لگ سکتے۔ وہ میٹر اتر گئے، جا کر پریس کانفرنس کر دی، پٹا لگا دیا، دیکھ لیں گے پتہ چل جائے گا۔ اب یہ پرچہ ہو رہا ہے، یہ لے، یہ بھی کہے گا انتقام ہے۔ یہ ہے درخواست دی عبد المنان ولد عبد الغفار قوم رائی چک 279، یہ لکڑیں چوری ہوئی ہے، یہ سرکاری لکڑے کا۔ اب یہ بھی کہے گا کہ 279 میں جب گاؤں میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں، اس سیاسی بنیادی ہوتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، اور یہ سارا سال چلتے ہیں، 5 سال چلتے ہیں، کوئی کسی کے خلاف درخواست دیتا ہے، کوئی کسی کے خلاف دیتا ہے، اس کو یہ رنگ دینا اچھی بات نہیں۔ ساما حمزہ آپ نے تو صرف یہ کہہ دیا فلاں شخص 1% لے رہا ہے، فلاں شخص یہ لے رہا ہے۔ میں یہ بات آج آپ ساما حمزہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پروف کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ نور مسجد میں بیٹھ جاتے اس چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں، نور مسجد میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا محمد رفیع گجر دلال نہیں ہے؟ پولیس کا ٹوٹ نہیں ہے؟ کیا تیل کا دھندا 2 نمبر نہیں کرتا؟ کیا صحافیوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے؟ میں ثابت کرتا ہوں تیرے ٹوٹ کو، میں ثابت کرتا ہوں۔ کل کو آپ نے کہا نا پھر انتقامی کارروائی، تیل کا دھندا 2 نمبر کرتے ہیں اور انتظامیہ کے سائے کے نیچے کرتے ہیں۔ میں نے انتقامی تو کوئی نہیں، کبھی نہیں کی۔ ادھر دیکھ لیں محمد افضل پکی والے کو، آپ سب جانتے ہیں، اس نے کروڑوں روپیہ لوٹا ہے، شرافت کا لبادہ پہنا ہوا ہے، شرافت کا لبادہ پہنا ہوا ہے،
تو وہ شریف آدمی ہے، اس نے کروڑوں روپے لوٹے ہیں، کروڑوں روپے۔ میں ثابت کرتا ہوں، میں صرف الزام نہیں لگاتا، میں ثابت کرتا ہوں۔ اس نے مدینہ ٹاؤن کے پیچھے ایک کالونی کاٹی ہے، اس کا اس نے واٹر سپلائی دینی تھی، اس نے وہاں گیس دینی تھی، اس نے وہاں سیوریج دینا تھا، وہاں اس نے بجلی دینی تھی، لیکن وہ پلاٹ فروخت ہو گئے، نہ آج ادھر بجلی ہے، نہ سیوریج ہے، نہ واٹر سپلائی ہے، نہ گیس کے پائپ، نہ اس کالونی کی منظوری ہے۔ کل کو یہ کہے گا وہ انتقامی کاروائی ہو رہی ہے، جب وہ لوگ میرے پاس آئیں گے میں کیا ان کو جواب دوں گا؟ میں ان کے ساتھ چلوں گا، ان کے حق رسی کے لیے چلوں گا۔ آپ کے پاس بہت سارے ٹاؤٹر بھی ہیں، آپ کے پاس بہت بڑے لٹیرے بھی ہیں، اور میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، میں نے کبھی 35 سال میں انتقام کی جنگ نہیں لڑی، لیکن جو آپ کا رویہ ہے، جو آپ کا طریقہ کار ہے سما حمزہ، آپ اس گوجرا میں آگ لگانا چاہتے ہیں۔ یہ آگ آپ کا ذمہ ہے۔ سب سے پہلے نکلے وہ 4-5 ہمارے جو وکلا حضرات کاڑے کوٹ والے، ان کو سب سے پہلے بلدیہ بھیجا، وہ ان ایکشن ہوئے، پیچھے سے سما حمزہ گیا، اس کے بعد احسن حسان گیا، وہاں پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، ہم نے لوٹا۔ ٹال ٹیکس جو بول رہے ہیں، ٹال ٹیکس کے بارے میں، اس کو یہی نہیں پتا یہ ٹال ٹیکس پی ٹی آئی گورنمنٹ میں لگا ہے، پی ٹی آئی گورنمنٹ۔ اگر کوئی شخص ثابت کر دے کہ خالد وڑائچ کا بلدیہ کے اندر کسی ٹھیکیدار کے ساتھ، کسی آدمی کے ساتھ، کوئی کسی قسم کا بھی رابطہ ہے، میں ملکانے چوک میں سر کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ خالد وڑائچ تھا جس نے مقابلہ کیا، لاکھ لعنت تیرے ایسے رویے پہ کہ 4.5 سال گورنمنٹ رہی، 4.5 سال یہ شخص سویا رہا۔ کہاں رہا؟ یہ گوجرا لوٹتا رہا، بلدیہ لوٹتی رہی، ریونیو ڈپارٹمنٹ لوٹتا رہا، کون سا ادارہ نہیں لوٹا؟ لیکن اسامہ حمزہ اگر کرپشن ہوئی تو 2005 سے 2009 وہ آپ کا باپ بیٹھا ہوا تھا، اس دور میں ہوئی، مسلم لیگ دور میں ہوئی۔ اس کے بعد 2018 اور 2022 میں اس شہر کی تباہی ہوئی تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، خالد وڑائچ کی گورنمنٹ نہیں تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نہیں تھی۔ وہ 4.5 سال کا عرصہ نکال لیں، پاکستان کی بدترین دور تھا گوجرے کے لیے، 2005 سے 2009 تک نکال لیں، وہ بدترین دور تھا بلدیہ کے لیے۔ الحمدللہ خالد وڑائچ نے انتقامی کاروائی کر کے نہیں کی، خالد وڑائچ نے لوگوں کی خدمت کر کے لیے، خدمت کی ہے، خدمت کر کے ووٹ لیے ہیں، لوگوں سے پیار کر کے محبت کر کے ووٹ لیے ہیں۔ لیکن جس دن سے یہ آیا، یہ ایک فتنہ ہے۔ اس کے باپ کا بھی یہی رویہ تھا کہ یہ لوگ پٹا لگاتے تھے، تقریر کرتے تھے، 5 منٹ دروازہ بند کر لیتے، آئیں لوگوں کے مسائل حل کریں، دروازہ کھولیں، باہر بیٹھیں، لوگوں کے مسائل حل کریں۔ لیکن یہ مسائل حل کرنے کا نہیں کہ جائیں جا کر آگ لگائیں اور گھر آ کر چلے جائیں۔ لوگوں کو کہتے ہیں، پتہ چلا کہ ہر دوست کو کہتا ہے میں آپ کا بدلہ لوں گا، آپ کا یہ کر دوں گا۔ یقین کرے اس کا باپ بھی بدلہ نہیں لے سکا، اس کے بھی بازو توڑا تھا ملک خالد نے۔ ان کی منافقت مجھے پتا ہے۔ جب اس حمزہ صاحب کے ساتھ ناراضگی ہو گئی، یونیورسٹی کا جو پرنسپل تھا الیاس جٹ سے ووٹ لینے چلے گئے۔ لیکن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، روزے کے ساتھ بیٹھنا ہوں، میں ایم این اے شپ یا کوئی بھی اقتدار جس میں ضلالت نظر آتی ہو وہ میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ یہی اسامہ حمزہ ہے جو جنگ روڈ پر سابقہ منسٹر کے گھر جا کر ووٹ مانگے اور سپورٹ لی۔
وہ بڑا ایک پتا خور تھا، لٹیرا تھا، ایسا لٹا ہوا تھا. کیا اس شخص کو شرم نہ آئی کہ تقریریں تو جلسے کرتا رہا؟ اس کو شرم نہ آئی؟ اس کو شرم آنی چاہیے تھی. میں نے نہیں کوئی سودا کیا، میں نہیں دیکھا میں نے بننا یا نہیں بننا. میں یقین کرو روزے کے ساتھ بیٹھا ہوں. اگر ایسی ایم این اے شپ ایسے دروازے سے جا کر ملے، میں اس ایم این اے شپ پر لعنت بھیجتا ہوں. لیکن یہ بات یعنی کہ میں انتقامی کارروائی نہیں کروں گا، لیکن یہ بات ضروری ہے. بہت ساری چیزیں غلط ہیں. اگر رفیق گجر تیل کا 2 نمبر کام کرتا ہے اور انتظامیہ کے تھرو کرتا ہے، اور مجھے تو سمجھ نہیں آئی. میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی ایسا جو آتا ہے رات ادھر سوتا ہے، صبح ادھر سے اٹھتا ہے. مجھے آج تک سمجھ نہیں اس بات کی ہے. کیا ان کے گھر ہے، کیا چیز ہے کہ جو ایسا جو آتا ہے اس کے گھر سوتا ہے، ان کی رہائش استعمال کرتا ہے، ان کی گاڑی استعمال کرتا ہے. میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ڈی پی او صاحب کو یہ کہا کہ یہ گوجرے کے 2 بڑے دلال ہیں، ایک رفیق گجر ہے، ایک فروغ اوان ہے. ان کے ڈاٹا نکال لیں، موبائل کے ڈاٹا نکال لیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنے بڑے دلال ہیں یہ تھانے چلاتے ہیں. میں کائنڈلی ان کو بند کر دیا. ڈی پی او صاحب نے شاید محسوس کیا، انہیں اچھی بات نہ لگی. انہوں نے ایس ایچ او کو بلا کر کہا کہ خالد وڑائے آیا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ یہاں دلال 2 رہتے ہیں، فاروق اوان اور محمد رفیق گجر. محمد رفیق گجر خود آئس پیتا ہے، آئس بیچتا ہے. میں پروف کروں گا. لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ جو ایسا جو آتا ہے ان کے گھر سوتا ہے، اس گھر میں کیا ہے. لیکن مجھے پتا ہے، میرے پاس ویڈیو بھی ہے، میرے پاس آڈیو بھی ہے. اگر انتظامیہ یہ سمجھے کہ خالد وڑائے کو بلیک میل کر لیں گے، لیکن میں یہ انتظامیہ کو میسج ضرور دوں گا، اگر آپ نے کوئی حرکت ایسی کی، اس ملکانہ چوک میں وہ آڈیو بھی چلے گی، ویڈیو بھی چلے گی. اور میری اسی ہفتے میٹنگ ہے چیف منسٹر پنجاب سے، میں اس سے بھی گزارش کروں گا کہ اس گوجرا اور ٹوبا کے حالات اچھے نہیں ہیں. میرے پاس بہت کچھ ہے، اور میں انشاءاللہ تعالی ان انتظامیہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی غلط قدم اٹھایا، آپ نے غلط ایشو بنایا، اس کے ذمہ دار تم ہوگے. یہاں گوجرا میں دمادم مس کلندر ہوگا ملکانہ چوک میں. ان کو نہیں پتا میری طاقت کا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی طاقت دی. میں حق سچ پر لڑ جاتا ہوں، میں کبھی نہیں گھبراتا. لیکن یہ مجھے پتا ہے کس نے پلازے بنائے ہیں غلط. انتقامی کاروائی نہیں ہوگی. اسامہ حمزہ جو آپ کا وتیرہ ہے، آپ ان لوگوں کو نقصان خود پہنچا رہے ہیں، اپنے گروپ کو خود نقصان پہنچا رہے ہیں. میں نے 35 سال انتقامی کاروائی نہیں کی. بطور تحصیل ناظم میں 4 سال تحصیل ناظم رہا ہوں. ویسے کسی کے ساتھ انتقامی ایشو اٹھاتا ہے، کرایہ کے بارے میں ایشو اٹھاتا ہے. یہ پنجاب گورنمنٹ کا معاملہ ہے. اس کو اتنی عقل نہیں، اس کو اتنی سینس نہیں ہے کہ یہ پنجاب گورنمنٹ کا معاملہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے پاس چلے جاؤ، وزیر بلدیات کے پاس چلے جاؤ. یہ اسی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پنجاب گورنمنٹ کا. کہتے خالد وڑائی کرا رہے ہیں. خالد وڑائی تو رہا سکون لے رہا ہے اس وقت. یعنی کہ کیسی یہ آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لہذا میری گزارش ہے کہ جو حق سچ ہے اس کا ساتھ دے. یہ نہیں کہ وہ میرا آپ سے سوال ہے، مجھے آپ نے جواب نہیں دیا. کیا صحافی ہے، کوئی جرنلسٹ ہے
हाँ जी, सुनो टीवी का रिपोर्टर किसने बनाया? नहीं बनाया। मुझे दो प्रूफ दो। वो अपना यार अपने आप को करता है। मैं कहता था जंग का नुमाइंदा हूं, आप मान जाएंगे? मैं कहता हूं नुमाइंदा हूं मैं ड्राइवर का, आप मान जाएंगे? क्या जो फेसबुक पर वो बकवासबाजी लिखता है वो ठीक लिखता है? एक चीज गलत है, यदि ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਡੈਮ पहले भी की है, ਹੁਣ भी कंडेम करना, कोई भी जो जहाज चौधरी ने इलेक्शन के सिलसिले में लगाई थी, क्या वो सच थी? इसके बारे में कोई दो राय है ही नहीं किसी की। वो ये बात मुझे सिर्फ ये आप लोग बता दें कि मैं कह दूं, मैं ये कह दूं कि जहाज चौधरी की बैन निकल गई या फेसबुक पर चाड़ दो, क्या उसकी इज्जत रह जाएगी? ये चीज को ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁक ਤੇ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ कंडेम नहीं करते आप लोग, ਅਸੀਂ कंडेम नहीं करते। कोई भी करे तो कोई मैं अगर ये कह दूं कि जहाज चौधरी की बहन निकल गई है, फेसबुक पर चाड़ दो, क्या उसकी इज्जत रह जाएगी? इंतहाई अफसोस, इंतहाई गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। जो उसने इलेक्शन के सिलसिले में लगाई वो 243 की, क्या वो सही थी? क्या उसका रिजल्ट आपने निकाला? मैं यही कह रहा हूं कि शामा हमजा एक फितना शख्स है, ये आग लगा रहा है, और वो पीटीआई के लोग हैं, वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है, वो कोई साफी नहीं है, किसी चैनल के नहीं है, ये झूठ है। क्या उसकी ड्यूटी 24 आवर शामा हमजा के साथ लगी है कि आपने रिपोर्टिंग करनी है? आप भी आ जाए मेरे साथ 24 आवर, लेकिन ना वो साफी है, ना कोई जर्नलिस्ट है, ना कोई बात है। ऐसे तो फिर 300 है गुजरे का, कोई कुछ लेता है, कोई दरवेश बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। लेकिन मेरी गुजारिश है उन दोस्तों से कि बद कलामी और बदतमीजी के नहीं, जो हकीकत है वो लिखे। ये क्या है चोर चोर कर देना और मैंने चोरी साबित कर दिया? आओ मलकाने चौक में साबित करो, ये फिक्रा लिखना। और मैं उन दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा, अगर किसी ने मेरे खिलाफ गलत रिपोर्टिंग की, फेसबुक पर गलत फिक्रे शाया किए, उसका मेरे वर्कर को रोकना मुश्किल हो जाएगा। मैं नहीं वर्कर को रोक सकता, मेरे वर्कर के भी जज्बात हैं। ये जो कल हुआ है ये वर्कर के जज्बात से हुआ है, बदतमीजी से जो काम किया उसने उससे हुआ है। मैं इस चीज को अच्छा नहीं समझता। मैंने 35-40 साल सियासत की है, मैं किसके साथ इंतकाम किया? लेकिन ये तो इंतकाम की आग में जाना है। लेकिन उसामा हमजा लोगों की खिदमत करने से मामला हल होगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बापड़ा के बाहर बैठकर, अगर वो मीटर गलत नहीं, मैं यहां किसी एक्सीडेंट को रहने नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूं उसामा हमजा, अगर वो गैर कानूनी नहीं थे, मेरा वादा यहां प्रेस में बैठ के मैं बात करता हूं कि वो जो 279 के दारापुर के मीटर थे गैर कानूनी नहीं थे। अगर नहीं थे, ना एक्शन रहेगा ना एसटीओ रहेगा। अगर वो गैर कानूनी थे तो ये झूठ बोलना बंद कर लो, ये बकवासबाजी बंद कर लो। और ये जो बदमाशी अदारों के अंदर जाकर होती है, बदतमीजी की, बद कलामी की, मैं देख रहा हूं झूठे इल्जामात अदारों के खिलाफ लग रहे हैं, इसका जवाब देना मुझे बड़ा अच्छे तरीका है और मैं जवाब देता हूं। और ये बदतमीजी जारी रही तो रफीक गुज्जर का भी तेल पकड़ा जाना। रफीक गुज्जर की जो कोई इंतजामिया का रवैया ये देख रहा हूं। मैं जब वकूए का पता चला है उसके बाद मैं जिन्होंने वकूआ किया मैं उनसे रब्ता किया कि यार अच्छा नहीं आप लोगों ने किया। लेकिन मैं उसके बाद डीएसपी साहब को भी कहा कि आप पर्चा दे, मुल्जम पेश करवाते हैं। रात सारी पर्चा नहीं दिया, बल्कि ये थ्रेड करते रहेगा हम इनकी औरतों को उठाकर ले जाना।
SHO साहब ये कहते हैं कि औरतों को उठाकर ले जाना। इंतहाई अफसोस है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि खालिद वड़ैच कभी थ्रेट नहीं हुआ। कानूनी जंग लड़ेगा खालिद वड़ैच, और ऐसी लड़ेगा, यकीन करें मैं आपको बता रहा हूं कि रफीक गुज्जर, फरूक अवान, जो रफीक गुज्जर के घर की वीडियो है इन अफसरान के मेरे पास पड़ी हुई हैं, मैं वो मलकाने चौक में चलाऊंगा और IG को बताऊंगा और चीफ मिनिस्टर पंजाब को बताऊंगा कि इस गुजरा की क्या सूरत हाल है। मैं माफी नहीं दूंगा। ये मत समझें कि हम गैर कानूनी काम करेंगे, वरना ये कोई बाजार नहीं खुलेगा, सारे बाजार बंद हो जाएंगे, चौक बंद हो जाएंगे। मेरी एक कॉल होनी है इलाके में, SHO क्या, यहाँ DPO नजर भी नहीं आएगा। लेकिन अफसोस इस बात का कि मैंने सिर्फ ये कहा है कि ये दलाल है। 99% आप भी इस बात को एग्री करते होंगे कि ये दलाल है, लेकिन आप लिखने में मजबूर हैं। कभी आपने लिखा नहीं साफी ने कि ये बहुत बड़े दलाल है इस थानों में। आप लोग कहते हैं कि रिपोर्टर है, इसने आज तक किस चैनल पर चलाई है तू खबर? हाँ? नहीं 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 नहीं, मैं मलक वसीम की कहते हैं किस चैनल पर इसकी रिपोर्टिंग चलती है? मुझे भी पता है। फेसबुक से कोई करेगा ना अपने अकाउंट से, सर वो गलत है। देखो ओदी चीज ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ठीक है, ਕੋਈ ਵੀ लेकिन की ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਝਗੜਾ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ। मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਇਸੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਔਰ ਬਦਕਲਾਮੀ ਔਰ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਗਾਲੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਝਗੜਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। मैं तो कोई कब्जे नहीं करता, मैं तो कोई मनशियात नहीं बेचता, मेरा तो कोई गैर कानूनी काम कोई नहीं, मेरा तो कोई गैर, मैनू तो किसी चीज का खौफ नहीं। लेकिन ये देनी धमकियां कि ऐ कर देंगे, ऐ कर देंगे, लेकिन यकीन करें जिस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह खालिद वड़ैच ने इलाके च काल दी, फिर गुजरा नहीं समझा जाएगा, हक सच वास्ते लड़ जाएंगे। मैं DSP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰਚਾ ਦਿਓ, ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਈਜ਼ਮ ਹੈ, क्योंकि SHO सिटी भी रही है, वो भी ना हम तमाम ऐसे सिलसिला चल रहा। लेकिन नुकसानात अदारियां ਨੂੰ होने ने या गुजरे ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ होने ने। इस वास्ते सामा हमजा मैं 35 साल रहा, मैं किसी ना इंतकामी कार्रवाई नहीं की, मैंने साबित कर दो मैं इकतदार। लेकिन मैं हूं मैं तो यकीन करो समझा से आराम करांगे, लेकिन उन्हें रोजाना प्रेस कर इंज दौड़ता जिन्ना ना बड़ा कुत्ता दौड़ता, कदी मूंगी मंगले पहुंच जाता बड़ा कुत्ता, कदी 44 पहुंच जाता, कदी किधरे पहुंच जाता, जो बड़ा नहीं हो जाते बंदे कुत्ते, इस तरह हो गया। मैं पूछना चाहना कि पौने 4 साल PTI गवर्नमेंट रही, जराइम खत्म हो गया सी गुजरे इलाके च, पंजाब च खत्म हो गया सी, डकैतियां बंद हो गई सन, चोरियां बंद हो गई सन, अगवाकार बंद हो गए सन। क्या पौने 4 साल च पंजाब की हालत बदल गई सी? सामा हमजा उस वक्त कितने सा? उस वक्त भी इस तरह तेन दौड़ना चाहिए सी, उस वक्त भी तेन प्रेस कर इस तरह ही करनी चाहिए सी। ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਮੂੰਗੀ ਮੰਗਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, 2 ਫਿਕਰੇ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਨੀ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਆਓ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟ ਗਈ।
ਤੇ ਚੀਨੀ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। लेकिन कैसा शख्स है? मेरे अंदर इंतकाम की जंग कोई नहीं, मेरे अंदर कानून की जंग है, अमन की जंग है। मैं लोगों को शौर दिता, लोगों का हक लोगों को दिता, अपना फर्ज निभाया और इंशाल्लाह निभाना रहांगा।